السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں پرکشے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ارمغان اکسی میرے اور آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹی وی پاکستان پر۔ پیارے پاکستانیوں، سچ بولنے سننے سہنے کا حوصلہ رکھنے والے میرے کہے بغیر بھی چینل سبسکرائب کرتے ہیں، چیزیں لائک کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح خاص درخواست خاص اور پیارے پیارے لوگوں کے لیے جو جھوٹ سے محبت کر بیٹھے ہیں، سچ سے نفرت کرتے ہیں، وہ کوشش کر کے چینل سبسکرائب کر لیجئے، شاید زندگی میں کبھی ہلکا سا جھٹکا لگے اور ضمیر جاگنے کا چانس بن جائے۔ پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے تو معذرت کہ کافی دنوں کا گیپ آ گیا، بیچ میں پروگرام آپ کے سامنے نہیں آ سکا میرا۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، کچھ بتائی جا سکتی ہیں، کچھ نہیں بتائی جا سکتی ہیں، کچھ آپ لوگ خود بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو اپنے پروگرام کے حوالے سے کچھ خبر دے دوں کہ آئندہ چند دنوں میں ہمارے پروگرام کا فارمیٹ تھوڑا سا جو ہے چینج کیا ہے۔ کچھ کبھی کبھی شوز ہوں گے پبلک میں، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کچھ ریزنز ہیں، کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے پبلک میں تھوڑا شوز کم کرنے پڑیں گے، اور جو پبلک میں ہوں گے وہ بھی دو طرح کے ہوں گے، دو ٹائپ کے ہوں گے۔ ایک ذرا تھوڑا سا پہلے سے ہٹ کے ہوگا جو آپ کو فارمیٹ پسند آئے گا، اور ایک پہلے کی طرح کبھی کبھی وہ شوز ہوں گے، اور اسٹوڈیوز سے بھی آپ کو شوز دیکھنے پڑیں گے، اور جو اسٹوڈیوز سے شو ہوں گے ان میں آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ جو نمبر سکرین پہ چلے گا اس پہ آپ سوال کر سکتے ہیں، گالی نہیں، سوال کی بات کر رہا ہوں۔ جن لوگوں کو اپنی نسل کا تعارف کروانے کا بڑا شوق ہے وہ فیس بک پہ ادھر ادھر جو مرضی کریں، اپنی نسلوں کا تعارف کروائیں، اپنی ماؤں کی نسلوں کا تعارف کروائیں، لیکن جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو کسی کا، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جو سوال آپ کرنا چاہیں گے، واٹس ایپ نمبر سکرین پہ ابھی چلے گا، تو اس پہ آپ سوال کر سکتے ہیں اپنے نام کے ساتھ، اپنے شہر کے نام کے ساتھ، تو آپ کو جواب ملے گا۔ اور اپنی ایک عدد تصویر بھی آپ نے سینڈ کرنی ہے اپنے اس نمبر سے، واٹس ایپ نمبر سے، تاکہ وہ بھی ہم چلا سکیں اسکرین پہ کہ یہاں سے، اس شہر سے اس بندے نے، یہ شخص ہے جس نے سوال کیا، یہ خاتون ہے یا یہ محترمہ ہے یا یہ کوئی بھائی ہیں، بزرگ ہیں، تو ہم چلا سکیں۔ تو سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے۔ کسی بھی پارٹی کا بندہ کوئی بھی سوال کرنا چاہے وہ کرے، اس کا جواب آپ کو اسٹوڈیو سے جو پروگرام ہوا کریں گے ان میں ملے گا۔ ان شوز میں آپ کو اس طرح کے شوز تو ملیں گے ہی کہ جس طرح کے پہلے چلتے تھے، لیکن تھوڑا سا فارمیٹ ایک بڑا میں نے ترتیب دیا ہے۔ تو میں ایڈوانس میں ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ مجھے کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کاپی ماسٹر ہیں بعض لوگ تو بڑی خوشی سے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ارمغان اکسی کی طرح کام کریں، لیکن بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ کوشش کر کے تو جو میرے پروگرام ہوتے ہیں نا ان کا بھی وہ جو ہے ٹیسٹ خراب کر دیتے ہیں، جو لوگوں کو سمجھ آنی ہوتی ہے جس چیز کی۔ تو وہ مطلب جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کسی دور میں انگلش فلموں کی، انڈین فلموں کی کاپی کرتا تھا، تو وہ جو اصل فلم ہوتی تھی اس کو بھی دیکھنے کو دل نہیں کرتا تھا، اس طرح وہ کاپی کر کے بیڑا گرک کر دیتے تھے اس کا۔ تو اس طرح خدا کے لیے یار کاپی نہیں، اپنا کام کریں، ٹھیک ہے۔ کاپی کر کے تو وہ کیا کہتے ہیں، کوا چلا ہنس کی چال تو اپنے بھی بھول گیا۔ تو آپ اپنے جو ہے نا کوئی سٹائل، اپنا کوئی بات، اپنا کوئی جو ہے نا گفتگو کا انداز، اپنا کوئی انویسٹیگیشن کا انداز، اپنا کوئی کسی کو لاجواب کرنے کا کوئی اپنا کوئی طریقہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ کاپی کرنے کی کوشش نہ کریں، میری ریکویسٹ ہے۔ جو میرا وہ شو آئے گا جو فارمیٹ تھوڑا سا تبدیل کیا ہے پبلک میں جا کے شوز کرنے کا، تو اس کو بھی لوگ کاپی کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے جو شو ایک بڑا ہٹ ہوا تھا، وائرل ہوا تھا، کافی زیادہ ٹائم لگا مجھے امپلیمنٹ کرنے میں۔ میں اپنی چیز جو سوچ لیتا ہوں وہ اس کو کوشش کر کے کتنی دیر لگا دیتا ہوں بعض اوقات کہ یہ کروں یا نہ کروں، تو کاپی کرنے والے منٹ میں کر کے۔ تو بہرحال وہ شو تھا جس میں نے سوال کیا تھا کہ آپ کا لیڈر کون ہے، تو جب وہ جواب دیتے تھے تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ دعا کریں کہ آپ کا بچہ یا آپ کی اولاد اس لیڈر جیسی بنے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ تو اس شو کو کافی زیادہ کاپی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو ایک صلاحیت دی ہے مجھے، تو وہ میں ہی استعمال کر سکتا ہوں۔ آپ لوگوں کو جو صلاحیتیں دی ہے وہ ان کو استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ تو پیارے پاکستانیوں، یہ تو اگلا لائحہ عمل تھا پروگرامز کا جو آنے والے دنوں میں ہم ترتیب دے رہے ہیں۔ جو فارمیٹ کی تبدیلی ہے اس میں تھوڑا سا سسپینس رکھا ہے میں نے کہ وہ کیا فارمیٹ ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ میں ابھی بتا دوں کہ کیا فارمیٹ ہوگا تو جو کاپی کرنے والے ہیں میرا شو آنے سے پہلے وہ کاپی کر لیں۔ اس کے بعد اب پروگرام کے ایجنڈے کی جانب چلتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں جو چیزیں ڈسکس ہوں گی خاص طور پہ ان میں ہے کہ عمران خان پر فائرنگ کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے، اٹیک کرنے کے لیے وزیر آباد کو ہی کیوں چنا گیا۔ اس کے بعد سعد رضوی صاحب نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے ایسے موقع پہ جب کہ ایک مذہبی جنونیت جو ہے وہ بتانے کی کوشش کی گئی اور یہ دکھانے کی کوشش کی گئی۔ جو عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور جو تحریک لبیک کے لیے سوچنے کا مقام ہے وہ چیز آپ کو بتاؤں گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ہے بیان دیا اپنی پریس کانفرنس میں، انہوں نے کہا کہ ان کو اپنی اوقات جو ہے وہ 4 دن میں ایف آئی آر درج نہ ہونے پہ ان کو اپنی اوقات سمجھ آ جانی چاہیے۔ مطلب پی ٹی اے کو کہا، عمران خان کو کہا، ان کے رہنماؤں کو کہا، تو وہ اصل میں کیا وجہ تھی، یہ کیوں کہا انہوں نے، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس کے بعد تھوڑی سی بات کریں گے جو گرفتار شخص ہے وزیر آباد سے فائرنگ کے جرم میں،
تو اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو، کچھ چیزیں اہم بتانی ہیں آپ کو۔ پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس میں بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ 4 دن میں پی ٹی آئی کی حکومت یا عمران خان اپنی ایف آئی آر درج نہیں کروا سکتے، تو اس سے ان کی اوقات جو ہے نا وہ سمجھ آ جانی چاہیے۔ بیسیکلی پیارے پاکستانیوں، انہوں نے کہا یہ ہے، الفاظ یہ استعمال کیے ہیں، لیکن وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ہماری طاقت کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہماری کتنی پار ہے، ہماری کتنی طاقت ہے کہ ہم نے 4 دن میں ایف آئی آر درج نہیں ہونے دی۔ مطلب پولیس کن کے بیسیکلی انڈر ہے عمران خان کی حکومت ہونے کے باوجود پنجاب میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پہ سعد رضوی صاحب جو ہیں، انہوں نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان پہ جو مطلب ان کی پارٹی کی طرف جو اشارے جا رہے تھے نا، یہ جو واقعہ ہوا ہے، جو گرفتار کیا گیا، اس کی ویڈیو جو وائرل کروائی گئی، پہلا پاکستان کی تاریخ کا یہ واقعہ ہے کہ عدالت پیش کرنے سے بھی پہلے کسی مجرم کی، پولیس کی کسٹڈی میں مجرم ہے یا ملزم ہے، تو اس کی ویڈیو جاری کر دی گئی، سوشل میڈیا پہ، ٹی وی چینلز پہ چل گئی اور سرکاری ٹی وی پہ بھی چل گئی۔ یہ پہلی بار ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہماری پار، ہماری طاقت کا ان کو جو ہے پتہ چل جانا چاہیے۔ اوقات کی ویسے لفظ استعمال کیا انہوں نے کہ ان کی اوقات، بیسیکلی یہ بتانا چاہ رہے تھے۔ اچھا، اس وقت جو ہے اس موقع پہ سعد رضوی صاحب نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ ان کی طرف جو اشارے جا رہے تھے، یا تحریک لبیک کی طرف، ٹی ایل پی کی طرف جو نون لیگ کوشش کر رہی تھی اشارے لے کے جانے کی، کہ یہ مذہبی جنونیت کا شاخسانہ ہے یہ جو واقعہ پیش آیا، تو یہاں پہ انہوں نے مطلب بیان دے دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پہ تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں، ان کے لیے بڑے ہوش کے ناخن لینے کا وقت ہے۔ آپ سوچیں کہ عمران خان کی حکومت ہے پنجاب میں، اور وہ 4 دن 5 دن اپنی ایف آئی آر درج نہیں کروا سکے، اور جب کروائی بھی تو جو وہ چاہتے تھے نہیں ہوا۔ جن بندوں کے نام وہ ایف آئی آر میں ڈلوانا چاہتے تھے وہ نہیں ڈالے گئے۔ تو اس سے تحریک لبیک کو اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ پنجاب میں حکومت ہونے کے باوجود کون کر رہا ہے یہ سب کچھ۔ پولیس کے اوپر گرفت کس کی ہے، پولیس کے اوپر طاقت کا استعمال کون کر رہا ہے، پولیس کو اپنے انڈر کون استعمال کر رہا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ وزیر آباد جو ہے اس کو ہی کیوں چنا گیا، اس کی طرف چلتے ہیں۔ وزیر آباد ایک ایسا اسٹیشن تھا جہاں پہ چند مہینے پہلے آپ کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران وہاں پہ روکا جاتا ہے، پولیس کی جو ہے طاقت استعمال کی جاتی ہے وزیر آباد میں تحریک لبیک کے کارکنان کو ہراساں کرنے کے لیے، ان پہ تشدد یا جو بھی واقعات پیش آئے، وہ آپ کو بتایا اس وقت عمران خان کی حکومت تھی۔ لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب تحریک لبیک کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کون پولیس کو استعمال کر رہا تھا، اس کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا۔ وہ تحریک انصاف آپ لوگوں کے ساتھ کروا رہی تھی، یا جس طرح اب طاقت استعمال ہو رہی ہے پولیس کے اوپر، پولیس جو ہے کسی اور کی گرفت میں استعمال ہو رہی ہے، کام کر رہی ہے، اس وقت بھی کیا یہ پی ٹی آئی کو اور تحریک لبیک کو آپس میں لڑانے کا، تاکہ ان کا آپس میں پکی دشمنی پڑ جائے، اور تحریک لبیک جو ہے نا، جس کو میں اکثر کہا کرتا تھا کہ یہ نون لیگ کی بی ٹیم ثابت ہوگی، تو یہ کوشش تھی اپنی طرف لانے کی۔ جس طرح ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ یہ مذہبی جنونیت کا واقعہ ہے، تو یہ بیسیکلی انہوں نے یہ سوچا تھا، ان کا یہ گمان تھا کہ تحریک لبیک والے بڑے خوش ہوں گے کہ ہم نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا، لیکن سعد رضوی صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی عقل مندی کا عین وقت پہ مظاہرہ کر کے بیان دے دیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کا تعلق ہے بھی نہیں۔ یہ بندہ بیسیکلی ہے نا، میں آپ کو یہ کہتا ہوں پیارے پاکستانیوں کہ شہباز شریف صاحب نے آپ کو یہ بتائیں کہ کتنے جو ٹی وی اینکرز ہیں ان کو ابھی تک انٹرویو دیے ہیں جب سے وزیر اعظم بنے ہیں۔ مطلب کسی ایک تنقید کرنے والے کو جو پی ٹی آئی کا تھوڑا فیور کرتا ہو یا سپورٹ کرتا ہو اینکر، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران تمام ٹی وی اینکرز کو ایک ٹائم پہ 8 ٹی وی اینکرز سامنے بیٹھے ہوتے تھے، ان کے سوالوں کے جواب دیتے تھے۔ وہ ان میں وہ لوگ بھی ہوتے تھے جو عمران خان پہ ہمیشہ تنقید کرتے تھے۔ کیا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہونے کے ناطے اتنی ہمت کا، اتنی جرت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ وہ ان اینکرز کو سامنے بٹھا کے ان کے سوالوں کا جواب دیں جو ان پہ تنقید کرتے ہیں، یا جتنے بھی اینکرز نون لیگ کا بیانیہ پسند نہیں کرتے، نون لیگ کے بیانیے کو سپورٹ نہیں کرتے، پروموٹ نہیں کرتے، ان کے سامنے بیٹھ کے شہباز شریف صاحب یہ جرت کر سکتے ہیں ان کے سوالوں کے جواب دینے کے؟ بڑے بڑے اینکرز، چلیں بڑے بڑے اینکرز بھی چھوڑ دیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں پیارے پاکستانیوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا، میرے جیسے، میں ایک چھوٹا سا ایک عام پاکستانی ہونے کے ناطے، میں ان کا 15 سے 20 منٹ مجھے انٹرویو دینے کی جرت کر لیں، میں مان جاؤں گا کہ وہ بڑے دلیر لیڈر ہیں، بڑے سچے، ٹھیک ہے۔ وہ لندن کی عدالت میں بھی کچھ ہو گیا ہے،
وہ ڈیٹیل ابھی میرے پاس نہیں پہنچی ہے، اگلے ولاگ میں شاید میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو میرے پاکستانیوں، اسی طرح میں آپ کو یہ بھی چیلنج کرتا ہوں کہ شہباز صاحب میرے جیسے بندے کو، میرے جیسے ایک چھوٹے سے عام پاکستانی کو انٹرویو دینے کی جرت نہیں کر سکتے، جس طرح عمران خان سارے تنقیدی لوگوں کو جو ان پہ تنقید کرتے تھے ان کو سامنے بٹھا کے تو جرت، اور بار بار، ایک بار بھی نہیں، بار بار۔ تو اسی طرح میں آپ کو یہ بھی چیلنج کرنے لگا ہوں کہ یہ جو صاحب ہیں جن کو پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دہشت گردی کے زمرے میں فائرنگ کرنے کے جرم میں وہاں پہ وزیر آباد میں، ان صاحب کو میرے سامنے 10 منٹ کے لیے بٹھا دیا جائے، ساری کی ساری تفتیش 10 منٹ کے اندر، چھترول سے نہیں، لتر سے نہیں، الفاظ کے ذریعے، سوالات کے ذریعے میں آپ کے سامنے ساری کی ساری جو اس کی تفتیش ہے نا اس کیس کی، وہ آپ کے سامنے 10 منٹ کے اندر رکھ دوں گا، اگر 10 منٹ کے لیے میرے جیسے ایک عام پاکستانی کو اس کے سامنے بٹھا دیا جائے اور سوالات کرنے کا موقع دیا جائے۔ جس طرح وہ ویڈیو جو وائرل ہو رہی ہیں اس میں ایک ڈیلے ان کے جو ہے نا منہ میں نوالے ڈالے جا رہے ہیں اس بندے کے کہ کیا اس نے کہنا ہے، اور جیسے پہلے پٹی پڑھائی گئی ہے۔ اور دوسری بات پتہ کیا ہے، اس کے جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی جو دلیل ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اذان ہو رہی تھی اور اس دوران ڈیک چل رہا تھا اسٹیج کے اوپر، کنٹینر کے اوپر، تو میں نے کہا جی میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی اگلے سانس میں وہ کہتا ہے کہ میں نے جب وہ لاہور سے نکلا تھا تبھی سوچ لیا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، 10 منٹ کی گیم ہے، 10 منٹ کی صرف اور صرف تفتیش الفاظ کے ساتھ، سوالوں کے ساتھ میرے جیسے ایک عام پاکستانی سے سامنے بٹھا کے کیمرے کے سامنے کروا لیں، پوری پاکستانی قوم کے سامنے سچ اور جھوٹ آ جائے گا۔ قوم کے لیے، قوم کی آنے والی نسلوں کے لیے، پیارے پاکستان کے لیے ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ڈٹ کے کھڑے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔